بسم اللہ الرحمن الرحیم. خاتون حضرات، اختر عباس کا سلام پہنچے. خیر خواہی بہت ہی کمال لفظ ہے. یہ جب آپ کی زندگی میں آ جائے، سچی بات ہے، آپ کی زندگی کو روشن کر دیتا ہے. حضرت عبداللہ بن عمر فرمایا کرتے تھے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے خیر خواہی پہ بیعت کیا کرتے تھے. خیر خواہی کیا ہے؟ دوسروں کا بھلا چاہنا، چاہے آپ لفظوں سے چاہو، چاہے آپ نیت سے چاہو، چاہے آپ عمل سے چاہو. جس چیز سے دوسروں کی راہ سنور جائے اور منزل کھوٹی نہ ہو، وہی خیر خواہی ہے. مجھے میرے رب نے بہت سالوں سے موقع دیا لوگوں سے ملنے کا، ہر عمر کے لوگوں سے ملنے کا، ان کے مسائل سننے کا. یعنی آپ یوں سمجھیں کہ ایک عام آدمی جن چیزوں کے بارے میں تصور بھی نہیں کر سکتا، آپ کے پاس وہ چیزیں سامنے آتی ہیں، منکشف ہوتی ہیں، اور سامنے بیٹھ کے بات کرنے والا یوں بات کرتا ہے کہ اپنی ماں سے بھی نہیں کر سکتا، اپنے سگے باپ سے نہیں کر سکتا. ہم نے گزشتہ دنوں اس حوالے سے بھی بات کی کہ بعض بچے اور بچیاں خاص طور پہ جنہیں سیکس کے حوالے سے پرابلم ہوتے ہیں، تو جب اس سے بات کی تب بھی میرے ذہن میں ایک حدیث تھی. اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ اگر تم میں سے کوئی مجھے دو جبڑوں کے بیچ میں رہنے والی اس چیز کی ضمانت دے اور دو رانوں کے بیچ میں جو عضو ہے اس کی ضمانت دے، تو میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. میرے پاس جب بچے اور بچیاں آتے ہیں اور آ کے بتاتے ہیں کہ ان سے زندگی کے کسی حصے میں غلطی ہو گئی، کوتاہی ہو گئی، کسی کی وجہ سے ہوئی یا اپنی غلطی کی وجہ سے ہو گئی، تو عام طور پہ لوگ ان کو برا بھلا کہہ کے مایوس کر دیتے تھے یا پھر وہ اسی راہ پہ چلتے رہتے تھے. پر جب بچے آئے جن کے بارے میں جس پرابلم تھا انہیں رہنمائی دینے کا موقع ملا، تو کچھ اور ایسی چیزیں منکشف ہوئیں کہ جن کے بارے میں پہلے سوچا بھی نہیں تھا. میں ایسے گھروں کو تو جانتا تھا کہ جن کی جو زندگی ہے، خاص طور پہ جس کو ازدواجی زندگی کہتے ہیں، وہ بالکل ناہموار تھی، ناخوشی سے بھری ہوئی. پر میں یہ نہیں جانتا تھا کہ اس ناخوشی کی وجہ کیا ہے. پر اب جب ان وجوہات کا پتہ چلنا شروع ہوا اور پھر کچھ لوگوں نے آ کے بتایا کہ ہم نے اپنی والدہ سے کہا ہے کہ میری شادی مت کیجیے، یا میں نے اپنے والد سے کہا ہے کہ میری شادی مت کیجیے. دیکھیں، وہ بچے دکھنے میں پورے ہیں، مکمل 6 فٹ کے، پونے 6 فٹ کے، ان کا وجود بھی پورا ہے، دکھنے میں بھی خوبصورت ہے، سارے کام کرتے ہیں. پر ہوتا ہے کبھی کبھی جیسے بعض لوگوں کی جسم میں 6 انگلیاں آ جاتی ہیں تو وہ کوئی سزا نہیں ہوتی. اسی طور پہ جسم کا کوئی حصہ کم ہو گیا یا زیادہ ہو گیا، تو اگر کسی انسان کے، کسی مرد کے جسم میں جنسی عضو کا سائز چھوٹا رہ گیا یا وہ وہاں نہ ہونے کے برابر ہوا، تو اس میں اس کا تو کوئی قصور نہیں ہے. نہ اس کو شرمندہ کرنا چاہیے اور نہ اس پہ ظلم کرنا چاہیے، اور نہ ہی اسے اس کی فیس سیونگ کے لیے کسی بیچاری کو اس کی زندگی میں لا کے، چاہے وہ خالہ کی بیٹی ہو، چاہے پھپھو کی یا ماموں کی بیٹی ہو، کہ چلیں وہ تو نہیں بولے گی، لیکن اس پہ ظلم نہیں کرنا چاہیے. اب جب ان نوجوانوں کو علم ہوا کہ یہ زندگی کا حصہ ہے اور ہمیں شرم کے بنا بھی جینا ہے، ہمیں ڈرے بنا بھی جینا ہے، تو کچھ نے باقاعدہ اپنے والدین سے معذرت کی کہ میرے ساتھ نکاح کا معاملہ نہ کیجیے، میں اس کو نبھا نہیں سکوں گا. اسی طور پہ خواتین حضرات، بچیوں کے ساتھ بھی یہ معاملہ ہوتا ہے. تو ظلم نہیں کرنا چاہیے، چیزوں کو جاننا چاہیے، جانچنا چاہیے. جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے، بچی تو ہمیشہ ڈھانپی ہوتی ہے، پر بچہ جب گرو کر رہا ہوتا ہے تو ماں کو عام طور پہ علم ہوتا ہے. اگر اس وقت اسے کوئی کمی اور کجی نظر آ جائے تو فوراً ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے. ابھی تو مجھے ایک امریکہ سے ایک ہماری خاتون نے جو بہت شوق سے ہمارے پروگرام دیکھتی ہیں، انہوں نے نہ صرف ان ڈاکٹروں کے بارے میں بتایا بلکہ پوری ڈاکومنٹری بھجوائی کہ جن کے جو عضو نہیں ہوتے تو ڈاکٹر ان کو آپریٹ کر کے اندر سے جو وینز ہیں ان کو نکال کے کیسے وہ عضو بنا دیتے ہیں. اسی طور پہ جو جنس ایک سے بدلنے کا دوسرا، ہمارے لیے وہ اچنبھا ہوتا ہے، حیرت ہوتی ہے، پر ان کے ہاں، ڈاکٹروں کے ہاں، یہ بالکل معمول کی چیز ہے. وہ ایسے بچوں اور بچیوں کو ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں، اور جس چیز کا ان میں زیادہ ہو، لائک میل اگر زیادہ ہے تو اس کو میل بنا دیتے ہیں، فیمیل زیادہ ہو تو فیمیل بنا دیتے ہیں. امریکہ جیسے ملکوں میں تو ایک اور عذاب بھی ہے کہ جن لوگوں کو یہ پرابلم ہے ان کے لیے انہوں نے مصنوعی طور پہ عذاب کریٹ کیے جو وہ اپنے جسم سے باندھ کے، اور جب یہاں سے بچیاں گئیں اور ان کی شادیاں ایسے لوگوں سے ہوئیں اور انہیں کئی مہینوں کے بعد علم ہوا کہ ان کے میاں اس قابل نہیں ہیں
جسمانی طور پہ اور یہ مصنوعی اعضاء کی مدد سے اس فعل کو انجام دیتے ہیں، تو ظاہر ہے جس کرب کا، جس تکلیف کا انہوں نے اظہار کیا، یہ صریحاً دھوکہ ہے اس لڑکی کے ساتھ بھی، اپنے ساتھ بھی، اپنے والدین کے ساتھ بھی۔ یہ نہیں کرنا چاہیے۔ اور ابھی اگر آپ تھوڑی سی سمجھداری کریں جو بڑے ہیں، تو ایسے بچوں کی ٹریٹمنٹ پاکستان میں بھی ہو جاتی ہے، پاکستان سے باہر بھی ہو جاتی۔ اسی طور پہ جب اس موضوع پہ ہم نے دھیرے سے بات کی تو بہت سی بچیوں نے یہ بتایا کہ ان سے بھی کوتاہی ہوئی، ان سے بھی غلطی ہوئی، اور جس بات کو اللہ کے رسول نے کہا کہ تم ضمانت دو اپنی 2 ٹانگوں کے بیچ کے حصے کی، کہ تم اس کی حفاظت کرو گے، اس کا ناجائز استعمال نہیں کرو گے، اس کے ساتھ جو وہ تہرا عزت اور عصمت کا وہ آپ کے ساتھ جڑا ہوا ایک سمبل ہے، تو جب آپ اس کو مس یوز کرتے ہیں، چاہے اپنے ہاتھوں سے کریں، یہ میل اور فیمیل دونوں، تو اس کا نقصان آپ کی نہ صرف روح تک ہوتا ہے، آپ کے جسم کو ہوتا ہے، اور آنے والے برسوں میں بھی ہوتا ہے۔ یہ دونوں موضوعات ایسے ہیں، لڑکیوں کے بارے میں بھی اور لڑکوں کے بارے میں۔ میرے پاس بہت فرمائشیں آتی ہیں، لوگوں کا اصرار ہوتا ہے کہ اس موضوع پہ بات کروں، لیکن خواتین حضرات میں آپ کو بالکل بڑی محبت سے اپنے دل کی بات بتانا چاہتا ہوں کہ کچھ چیزیں رب نے ڈھکی چھپی رکھی ہیں، میں بھی چاہتا ہوں کہ وہ ڈھکی چھپی رہیں، ان پہ یوں اوپنلی بات نہ کی جائے۔ جس کو کبھی علم ہو، کبھی احساس ہو کہ اسے حاجت ہے رہنمائی کی، علاج کی، وہ بے شک رابطہ کرے، لیکن جن چیزوں کا ایک سوسائٹی میں من حیث قوم اور من حیث سوسائٹی ہم ان کا ذکر نہیں کرتے، ان کوتاہیوں کا، ان کمیوں کا۔ ظاہر ہے بہت سے بچے اپنے انہی اعضاء کے ساتھ خود زیادتی کرتے ہیں، اور اس کا نقصان انہیں پھر عمر بھر ہوتا ہے، شادی سے پہلے بھی ہوتا ہے، شادی کے بعد بھی ہوتا ہے۔ ایک اندر جو فرسٹریشن، انگزائٹی اور شرم ہوتی ہے وہ بھی ان کو ہوتی ہے، اپنے اولاد کے حوالے سے بھی دقت ہوتی ہے، شادی کو نبھانے میں بھی دقت ہوتی ہے۔ پر اس موضوع پہ یوں اب تک میں اپنے آپ کو قائل نہیں کر پایا کہ میں آپ کی اس فرمائشوں کے باوجود بات کروں۔ اسی طور پہ بچیوں کے حوالے سے بہت سی بچیاں گناہ گار نہیں ہوتی، وہ اپنی عزت کو یا یوں سمجھیں کہ اپنے جسم کو کسی اور کے حوالے نہیں کرتی، پر اپنے جسم کے ساتھ خود بھی وہ اپنے ہاتھوں سے زیادتی کر لیتی ہیں۔ یہ عمل وہ بار بار کرتی ہیں، جس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ جب وہ بڑی ہوتی ہیں اور ان کی عمر شادی کو پہنچتی ہے تو ان کے اعضاء بھی ان کے لیے عزت کا باعث نہیں بنتے۔ اس کے لیے ہی پچھلی کچھ ویڈیو سے پہلے میں نے گزارش کی تھی کہ سائنس چونکہ بہت ترقی کر گئی ہے، جو علم ہے، جو فہم ہے، تو اس کا کوئی 1 ماہ کا کورس ہوتا ہے جس میں خوراک کے ذریعے، میڈیسن کے ذریعے، ایکسرسائزز کے لیے اس کو ٹریٹ کیا جا سکتا ہے، اپنے اعضاء کو نارمل اپنی جگہوں پہ لایا جا سکتا ہے۔ یہ گناہ گاروں کے لیے نہیں ہے، یہ کسی گناہ کو پھیلانے کے لیے نہیں ہے، یہ ان بچے اور بچیوں کے لیے ہے کہ جن سے غلطی ہو گئی، جن سے کوتاہی سرزد ہو گئی۔ اپنے بیٹوں کی اور اپنے بچوں کی مدد ہم نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ جب یہ اٹ واز اے ویری ڈیفیکلٹ ٹاسک، پر جب بچے آتے ہیں آف کورس احساس گناہ بھی ہوتا ہے، احساس شرم بھی ہوتا ہے، لیکن آپ سوچئے کہ ان کو مدد کرنے کے بعد جب ان کی زندگی نارمل ہوتی ہے، یا وہ اعتبار کے ساتھ، اعتماد کے ساتھ اپنی خانگی زندگی میں جانے کے لیے قدم رکھتے ہیں، تو اس لمحے جو ان کے منہ سے، بلکہ منہ بھر بھر کے جس طرح وہ دعائیں دیتے ہیں، جس خوشی کا اظہار کرتے ہیں، اگر ان کے ہونٹ دعائیں نہ بھی دے رہے ہوں تو ان کی آنکھیں جو نم ہوتی ہیں، ان کے جو پورا جسم اس وقت مشکور ہوتا ہے، یہ شاید اسی خیر خواہی کا نتیجہ ہوتا ہے کہ جو آپ دوسروں کے لیے اچھا سوچتے ہو، ان کا اچھا ڈیزائن کرتے ہو، انہیں ہیلپ آؤٹ کرتے ہو۔ یہ یاد رکھیے گا، صرف لفظوں سے ہیلپ آؤٹ نہیں کیا جا سکتا، آپ 10 جگہ لوگوں کو عملی طور پہ ایسی چیزیں بتانے سے، سمجھانے سے، یہ بھی تو مینٹورنگ ہے، یہ بھی کونسلنگ کی ایک شکل ہے کہ صرف آپ باتوں سے نہیں بلکہ عملی طور پہ ان چیزوں سے، ان کوتاہیوں سے، ان کمیوں سے بھی روک دیا جائے، اور انہیں یاد دلایا جائے کہ یہ دونوں چیزیں اتنی قیمتی ہیں۔ دیکھیں، فساد ہمارا زبان سے پھیلتا ہے، پر یہی فساد، اس سے 10 گنا زیادہ بڑا فساد اس عضو سے پھیلتا ہے جو ہماری 2 رانوں کے درمیان ہے۔ اسی طور پہ یاد رکھیے گا، یہ زیادہ استعمال ہو یا وہ غلط استعمال ہو، دونوں کی صورت میں آپ کا خاندان، آپ کی زندگی اور آپ کی آخرت سبھی داؤ پہ لگ جاتی ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول نے یہاں اتنی بڑی ضمانت دی، ساتھ یہ بھی فرمایا کہ اگر کوئی نوجوان
اپنی جوانی کے دنوں میں جب گناہ کے عین کنارے پہ ہو اور گناہ کرنے والا ہو، جنسی گناہ کرنے والا ہو، اور وہ رک جائے اور اللہ کے خوف سے، تو میرا رب اس کو قیامت والے دن ان 6 طرح کے لوگوں میں رکھے گا کہ جن کو اللہ کے تخت کا سایہ میسر ہوگا۔ اب یہ کتنے لوگ ہوں گے؟ سینکڑوں ہوں گے، ہزاروں ہوں گے، لاکھوں ہوں گے، بسم اللہ ہوا کریں، پر رب کا وعدہ تو سچا ہے۔ یہ جس امت میں ہوں گے، جس قوم میں ہوں گے، میرا رب ان کو سایہ دے گا، ان کو عزت دے گا، ان کو تحفظ دے گا کہ ان لوگوں نے اس وقت جب یہ کوتاہی کر سکتے تھے، جب یہ کمزوری دکھا سکتے تھے، جب یہ گناہ میں مبتلا ہو سکتے تھے، جب یہ گناہ کر سکتے تھے اور اس گناہ کی لذت کو اس وقت حاصل کر سکتے تھے، انہوں نے اپنے آپ کو بچا لیا۔ میرا رب آپ کے لیے زندگی بھر، جوانی میں بھی، جوانی کے اختتام پہ بھی، بڑھاپے میں بھی، اللہ معاف کرے، جو بڑھاپے کے گناہ ہیں یہ جوانی کے گناہوں سے زیادہ بڑے ہیں۔ یعنی کوئی بوڑھا زانی ہو تو اس کے لیے سزا بھی زیادہ ہے اور اللہ کی ناپسندیدگی بھی زیادہ ہے۔ عمر کوئی بھی ہو، جب ان دونوں اعضاء کا استعمال صحیح ہوگا، اجر ہی اجر ہے، اور جب ان دونوں اعضاء کے استعمال میں بے احتیاطی ہوگی تو ظاہر ہے بہت ساری اللہ کی ناراضگی اور اس کی ناپسندیدگی وہاں ہمارے سامنے ہوگی۔ اللہ ان برے اعمال سے، برے رستے سے اور برے انجام سے ہم سب کو محفوظ رکھے۔ اختر عباس کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم۔